السلام علیکم معزز دوستو، دجال سیریز پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ صحیح مسلم جلد نمبر 6 حدیث مبارکہ 7390۔ قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے 1400 سال پہلے آج کی ساری باتیں یوں بیان فرما دیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اوپر بیان کردہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ دجال کی موجودگی کا ذکر فرمایا اسے جبل حبشی کہتے ہیں۔ یہیں سے دجال سفید محل یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد۔ پھر دجال مدینہ پاک میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مدینہ پاک 7 دروازوں جن کا حدیث مبارکہ میں حوالہ موجود ہے، یہ 7 دروازے مدینہ پاک کے 7 راستے ہیں جن سے دجال باری باری داخل ہونا چاہے گا، مگر ہر راستے پر مقرر فرشتے تلواریں لیے موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے دجال وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ آج اگر جبل حبشی سے دیکھیں تو عین سامنے ہمیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے، جو کہ اوسطاً 12 سے 14 کلومیٹر دور ہے۔ یہ حصہ مختلف نقشوں میں مدینہ پاک میں دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ مدینہ پاک میں نہیں آتا کیونکہ مدینہ پاک میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اسی پہاڑی پر دجال کے قیام کے لیے سعودی حکومت نے ایک محل تعمیر کر رکھا ہے جسے صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، اور یہ محل کسی کے استعمال میں نہیں بلکہ بند پڑا ہے۔ اور یہاں اس جگہ کی ایک اور نشانی بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ جگہ جہاں دجال موجود ہوگا وہ شوریلی زمین ہوگی، اور شوریلی زمین جو بنجر ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے اور ناقابل کاشت ہوتی ہے، بالکل یہی جگہ ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا، کیونکہ جہاں یہ محل بنا ہے وہ جگہ شوریلی ہے۔ دجال کے محل کے متعلق اگر بات کی جائے، جسے مسجد نبی سے صرف چند ہی کلومیٹر دور جبل حبشی نامی پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاص الخاص دجال کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ دجال جب مدینہ پاک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے سے آئے گا تو اسی محل میں ہی قیام کرے گا۔ یہ محل سعودی حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ جب اس محل کی تعمیر شروع ہوئی تو کئی مذہبی رہنماؤں نے اور دیگر اہم حکومتی افراد کی جانب سے اس محل کی تعمیر کی شدید مخالفت کی گئی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ اس محل کی تعمیر روکی جائے یا پھر اس محل کا مقام تعمیر تبدیل کیا جائے، لیکن سعودی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور یہ محل تعمیر ہو گیا جس کی کوئی تاریخ موجود نہیں۔ یہ محل بننے کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے۔ 2018 تک کی معلومات کے مطابق یہ محل بننے کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے۔ اس کی جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو بند پڑا ہے، اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے، اور اگر اس محل کی ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہ محل تکونی طرز پر بنایا گیا ہے، اور اس میں دجالی نشانات کی بھرمار ہے۔ یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن نظر آتا ہے، جدید ترین سہولیات سے بھی آراستہ ہے، لیکن یہاں کوئی آباد نہیں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامات کو دیکھتے ہوئے یہاں کے مقامی لوگ بھی اس محل کو دجال کا محل کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر صرف مدینہ پاک ہی کیوں؟ دجال اور اس کا لشکر مکہ مکرمہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مدینہ منورہ کسی زمانے میں ان کی بستی ہوا کرتی تھی، جو کہ اسلام کے آنے کے بعد ان سے چھن گئی، اس لیے وہ چاہیں گے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے یہاں قبضہ کیا جائے اور دوبارہ آباد ہوا جائے، اس لیے وہ مکہ مکرمہ کا رخ نہیں کریں گے۔ کاش کہ جتنی عزت ہمارے دلوں میں سعودی عرب جیسی مقدس جگہ کی ہے، اتنی عزت کے قابل اس مقدس مقام کی حکومت بھی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے والے آل سعود، ان میں اچھے اور بہت قابل احترام بادشاہ بھی گزرے، جن میں شہید شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا، مگر آل سعود کے یہودی نوازوں نے
انہیں بھی نہ بخشا اور راستے سے ہٹا دیا۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ دجال کی ایک آنکھ شیطانی آنکھ یعنی آل سینگ آئی یعنی ایک آنکھ جو سب دیکھ رہی ہے، اور یہودیوں کے نزدیک اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ایک آنکھ والا خدا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ فیشن ہے۔ آل سعود نے یہود کی خوشنودی کے لیے اس وقت خلافت عثمانیہ کو زوال پذیر کر دیا تھا۔ جب خلافت عثمانیہ اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی تھی، اس وقت یہودی بارہا اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی کہ جب تک یہ خلافت کا نظام موجود ہوگا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تب ان سے پوچھا گیا کہ خلافت عثمانیہ تو اپنے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے، پھر اس سے یہودیوں کو کیسے خطرہ؟ تو جواب دیا گیا کہ آج خلافت عثمانیہ کمزور ہی سہی، لیکن مسلمانوں کو خلیفہ وقت کی طرف سے ایک آواز جائے گی اور مسلمان سب چھوڑ کے میدان میں نکل آئیں گے۔ تب اسی آل سعود نے خلافت عثمانیہ کا تختہ الٹ دیا۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ ملتے ہیں دجال سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔